جس وجہ سے یہ فکر جتنے بھی اسلام کے موضوعات ہیں اس میں سب سے بہترین موضوع یہ ہے کہ جتنی آیتیں، جتنی حدیثیں، جتنی روایات طرفین کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ اس موضوع پہ نقل ہوئی، کسی دوسرے موضوع پہ نہیں لکھی گئی۔ یعنی کہ کسی بھی فرقے نے سرکار کے، حضرت کے ظہور کا انکار نہیں کیا، اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ جس کا کسی فرقے نے انکار نہیں کیا وہ ہمارا امام تھا، وہ ہمارا مولا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اس مولا کا زمانے کے سامنے حقیقی تعارف پیش ہی نہیں کر سکے۔ اس میں اپنے سمیت اپنے آپ کو آپ میں رکھ کے یہ گفتگو کہوں گا کہ یہاں پہ آ کے ہم غاصبین حقوق امام زمان میں شمار ہو رہے ہیں۔ ایک غاصب وہ ہوتا ہے جو دشمنی کی وجہ سے غاصب ہو، ایک غاصب وہ ہوتا ہے جو غفلت کی وجہ سے غاصب ہو، جس کے لیے میرے پاس دو لفظوں کا سہارا بڑا خوبصورت ہے۔ ایک ہوتا ہے تارک الصلاۃ، ایک ہوتا ہے منکر الصلاۃ۔ ایک وہ ہے جو نماز کے وجود کا ہی منکر ہے، دوسرا وہ ہے جو نماز کے وجود کا قائل ہے لیکن غافل ہے۔ ہم امام کے وجود کے منکر نہیں، لیکن ہم امام کی حقیقت سے غافل ہیں۔ اب ایک مجلس میں اس مکمل موضوع کو نبھانا شاید میرے لیے مشکل ہو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے میں اس دشت میں جس حد تک ہو سکے اپنی معرفت کے گھوڑے کو سفر کرواؤں اور کسی نہ کسی ہدایت کے ایک ساحل تک ہم پہنچ سکیں۔ تین طرح کی معرفت ہوتی ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا صاحبان۔ تین طرح کی معرفت ہوتی ہے معصوم کی۔ ایک ہوتی ہے معرفت خاصہ، ایک ہوتی ہے معرفت عامہ، ایک ہوتی ہے معرفت حقیقی۔ معرفت خاصہ ہے خاص کے لیے، خواص کے لیے۔ معرفت عامہ ہے عوام کے لیے۔ معرفت حقیقی 14 کی یا وہ جانتا ہے یا 14 جانتے۔ ہم معرفت حقیقی کو نہیں پا سکتے۔ معرفت خاصہ تک سفر کرنے کے لیے معرفت عامہ کے زینے پہ قدم رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ہم عام لحاظ سے معصوم کی معرفت کو سمجھیں۔ اور یقین کیجئے گا، آپ تمہید میں میرا ساتھ دیجئے گا، اپنے وقت کے امام کی معرفت اتنی ضروری ہے کہ شاید آپ اس موضوع کو یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی اہم موضوع نہیں، اتنا اہم موضوع ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت کہ معصوم نے فرمایا کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہلیت کی مور بنا۔ میں اگلا لفظ کہوں گا اور آپ کی آمادگی آپ کی نظروں سے واضح ہو جائے گی۔ جہالت کی موت نہیں مرا، جہلیت کی موت مرا۔ رسول سے پہلے جو زمانہ تھا وہ زمانہ جہالت نہیں تھا، وہ دور جہلیت تھا۔ اس دور کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہوتا ہے۔ جو کسی چیز کو مان کے پھر غافل ہو جائے وہ جاہل ہو سکتا ہے، لیکن جو وجود ہی کا قائل نہ ہو اسے زمانہ جہلیت کہتے ہیں۔ اور امام نے کتنی بڑی نص دی کہ اگر کسی نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں کی اور وہ مر گیا تو وہ جہالت کی موت نہیں، وہ جہلیت کی موت مرا۔ جہلیت کی موت اس لیے مرا کہ نہ اسے پہلے محمد کی سمجھ آئی، اسے خبر ہی نہیں کہ پہلا محمد کون ہے۔ وہ ایسا ہی ہے کہ نہ اس نے پہلا محمد دیکھا نہ اس نے آخری دیکھا۔ لہٰذا آج امت کو، آج کم از کم ہمیں اس ایک عقیدہ محبت آل محمد رکھنے والوں کو اس بات پہ بغور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں تک اپنے وقت کی حجت کی معرفت کتنی پہنچا رہے ہیں۔ بس یہ ہر شیعہ گھر کے بچے کو یاد ہے کہ ہمارا ایک امام ہے جو غائب ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں پتا کہ وہ امام کہاں ہیں، کب گئے تھے، کہاں پہ ہوتے ہیں۔ امام غائب نہیں ہے۔ حجت کبھی بھی غائب نہیں ہوتی۔ سورج اگر بادلوں کے پیچھے چھپ جائے تو وہ سورج کے وجود کا انکار نہیں۔ ظلمت کے بادلوں کے پیچھے اگر حجت چلی جائے
کیونکہ اس امام کو غائب رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ اس سے پہلے 11 معصوموں کی شہادت ہو چکی ہے، اور 11 معصوموں کی جو شہادت ہوئی ہے اس شہادت کا سب سے بڑا سبب قلت انصار تھا۔ میں پوری ممبر کی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، 11 میں سے جسے سب سے زیادہ انصار ملے وہ امام حسین ہے۔ 72 ساتھی علی کو بھی نصیب نہیں ہوئے، امام حسن کے پاس بھی 72 نہیں تھے۔ سب سے بڑی تعداد جو آئمہ میں سے کسی کے پاس ناصرین کی آئی وہ امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ ہر دور کی حجت کی شہادت ہوتی ہے قلت انصار کی وجہ سے۔ اور آج میں اس موضوع کی یہ تھوڑی تمہید تھی، آپ نے بڑے اہم اور بڑے عمدہ طریقے سے تمہید کا ساتھ دیا، تو اگر آپ اجازت دیں تو اب 2-4 جملے میں سرکار حجت کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ سب سے پہلا سوال ہم پہ یہ کیا جاتا ہے، یہ موضوع اس لیے آپ کو خشک لگے گا کہ یہ موضوع ممبر سے کم بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض کرنے والا معترض ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ جب ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ہمارے امام موجود ہیں تو صاحب فوراً سوال کیا جاتا ہے تمہارے امام ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اگر امام کے نہ نظر آنے کی وجہ سے امام کے وجود کا انکار کیا جائے تو ہمیں اس امام کو درود توسی میں جو اس امام کو پکارا گیا ہے، یہ کہہ کے پکارا گیا وہ غیبت الہیہ، تیری غیبت اللہ کی طرح ہے۔ جیسا کہ ہمارے دادا استاد قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل کے سامنے ایک مناظرے پہ مولانا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ امام کو مبین کہتے ہیں، مبین کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ قبلہ نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا مبین اسے کہتے ہیں جو دلیل ہو، جو حاضر ہو، جو ناظر ہو، جو روشن ہو۔ اس نے کہا اگر امام حاضر ناظر اور موجود ہوتا ہے اور امام کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے تو تمہارے وقت کا امام تو دیکھ بھی نہیں رہا، وہ تو موجود بھی نہیں ہے۔ اگر وہ موجود نہیں ہے پھر وہ امام مبین نہیں ہو سکتا، اگر وہ امام مبین نہیں ہے پھر تم اس حجت کے قائل کیوں ہو؟ اس حجت کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارا امام نص قرآن کے اعتبار سے اگر مبین نہیں ہے، قبلہ نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا تو نے جو امام مبین کی آیت نکالی ہے یہ کس سورت سے نکالی ہے؟ اس نے کہا سورہ یاسین سے نکالی ہے۔ قبلہ نے کہا اسی سورہ یاسین میں خدا اس سے پہلے کہہ چکا ہے انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا ایک کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا مبین دشمن ہے۔ قبلہ نے کہا اگر کوئی غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی غائب رہ کے گمراہ کر سکتا۔ بسم اللہ سرکار بسم اللہ۔ پھر تو تقاضا عدل الہی پورا نہیں ہوتا نا، پھر خدا کا عدل کیسا کہ اس نے گمراہ کرنے والا تو رکھا۔ اب جو اہل علم ہے تھوڑا ایک قدم اور آگے بڑھائیے گا، میں معرفت کے اگلے زینے پہ آپ کو سفر کرواؤں، جہاں خدا نے شیطان کو زندہ رکھا اور عدو مبین بنا کے رکھا، اس شیطان کا چیلنج بارگاہ خدا میں قرآن میں کھولیے۔ اس شیطان نے توحید کو چیلنج کیا کہ میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پہ، میں بیٹھوں گا ہدایت کے رستے پہ، میں کروں گا گمراہ انسانیت کو، میں اکیلا نہیں ہوں گا، میرے ساتھ میرے لشکر ہوگا، میرے ساتھ میری فوج ہوگی، میرے ساتھ میرے شیاطین ہوں گے۔ اور وہ قرآن میں چیلنج کیا کر رہا؟ چیلنج سننا، اس نے کہا میں خون میں صلاحیت کروں گا، میں نطفوں میں صلاحیت کروں گا، میں خون میں چلا جاؤں گا، میں خون کے اندر چلا جاؤں گا۔ یہاں سے لے کے مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، شیطان کا چیلنج قرآن میں موجود نہیں ہے کہ میں خون کے اندر چلا جاؤں گا۔ حد ہو گئی ہے، ماننے پہ آؤ تو شیطان کا اختیار مانو کہ وہ خون کے اندر ہوتا ہے۔ اگر وہ جس کے پاس اپنی طاقت بھی کوئی نہیں، اس کی اپنی ذاتی طاقت تو نہیں نا، اس نے خدا سے مہلت مانگی، جو مہلت مانگ کے خون کے اندر جا سکتا ہے، تو جن کے پاس توحید کا کلی اختیار ہو، جو یہاں پہ بریڈ فورڈ میں بیٹھ کے گناہ کرے اس سے پوچھو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان نے۔ واشنگٹن میں بیٹھا کس نے کیا؟ شیطان نے۔ افغانستان میں بیٹھا کیوں جھوٹ بولا؟ شیطان نے گمراہ کر دیا۔ شیطان ایک اتنی جگہوں پہ، یہ تو قسمت کی بات ہے نا، کوئی شیطان کا اختیار مانتا ہے، کوئی فرزند عمران کا اختیار مانتا ہے، کہ اگر
وجود امام کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خدا نے اسے اپنی غیبت کا مظہر بنا کے بھیجا. میں نے پچھلی گفتگو میں گزارش کی تھی کہ خدا آل محمد کے ذریعے سے اپنے کمالات کا اظہار کرتا ہے. خدا ان کے ذریعے سے اپنے کمالات دکھاتا ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ اس کی حمد کیسے کی جاتی ہے تو وہ محمد کو دیکھے. اگر تم نے دیکھنا ہو کہ وہ عظیم کتنا ہے تو پھر اس کا علی دیکھو. اگر اس کا حسن دیکھنا ہو پھر اس کا حسن دیکھو. اگر کریمی دیکھنی ہو پھر حسین دیکھو. اگر کہو کہ وہ غائب کیسے ہے تو پھر اس حجت کو دیکھو. اگر یہ حجت پردے میں نہ ہوتی تو آج غیر مسلم ہمارا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتا تھا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ وہ ہے بھی اور نہیں بھی, کہ وہ خدا ہے اور نظر نہیں آ رہا. خدا نے اس حجت کو پردے میں رکھ کے توحید کی دلیل کو زندہ رکھا, کیونکہ حجت کا مطلب ہی دلیل ہوتا ہے. یہ ہے حجت اللہ, اللہ کی دلیل. اللہ دعویٰ ہے, 14 دلیل ہے. یا خدا دعویٰ ہے اور 14 سال توجہ ہے سرکار. خدا دعویٰ ہے اور یہ 14 دلیل ہے. 14 نے بتایا ہے زمانے میں کہ کوئی اللہ. یہ اللہ بننے کے لیے نہیں آئے تھے, اللہ کو منوانے کے لیے آئے تھے. اور خدا نے قرآن میں کہا انما الغیب للہ, جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ یونس سے, خدا کہتا بے شک غیب ہے ہی اللہ کے لیے. اور آیت کا اگلا حصہ پڑھیں گے اور آپ کا عقیدہ جھوم جائے گا. خدا نے کہا فانتظروا, میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں, تم بھی اس کا انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں. صاحب اگر آج کے دور میں ہم اپنے حجت کا انتظار کر رہے ہیں تو حجت کا انتظار کتنا بڑا ثواب ہے. اس کی میں ایک دلیل دے دیتا ہوں. ایک شخص نے آ کے ہمارے مولا امام ششم سے پوچھ لیا. اس سے کہا مولا جناب عیسیٰ اور آپ کے جد کے درمیان, آپ کے نانا رسول کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے. 571 سال میں جتنے لوگ مرے وہ کون سی موت مرے؟ جناب عیسیٰ دنیا سے چلے گئے, رسول ابھی آئے نہیں. 571 سال کا درمیانی فاصلہ ہے. 571 سال میں کوئی ایک پیڑھی نہیں, صحت مند زندگی کے ساتھ 10 پیڑھیاں اپنا وقت گزار کے چلے جاتی ہیں. اس نے کہا جناب عیسیٰ اور رسول کے درمیان یہ جو درمیانی عرصہ ہے اس میں حجت بھی کوئی نہیں, نبی بھی کوئی نہیں. یہ جو لوگ مرے یہ کون سی موت مرے؟ امام نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر اچھا ہوا یہ سوال امام سے ہو گیا, جواب ہم تک پہنچ گیا. کسی غلام سے ہو جاتا تو سوال کا گلا ہی گھونٹ دیا جاتا. امام سے پوچھ لیا گیا مولا بتائیں جناب عیسیٰ کے بعد اور رسول کے بعد جو لوگ مرتے رہے یہ پھر کہاں جائیں گے؟ امام نے فرمایا بدبخت تجھے خبر نہیں کہ عیسیٰ جاتے ہوئے کہہ گیا تھا مبشر رسولا یاتی من بعد اسمہ احمد, میں بشارت دے کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا, ایک آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. امام نے فرمایا مجھے میرے دادا کی عزت کی قسم ہے جو احمد کے انتظار میں مرے شہادت کی موت مر گیا, جو انتظار احمد میں چلے گا. اللہ جو چلے گئے وہ انتظار کرتے ہوئے. یہ ہے انتظار کا صلہ کہ انتظار تو ہے کہ کوئی آ رہا ہے. انتظار ہے تو خط بھی لکھے جائیں گے, جیسا کہ میرے محترم نے کہا عریضہ لکھا جاتا ہے. ایک مولانا نے مجھ سے پوچھ لیا پاکستان میں, اس نے کہا حد ہو گئی ہے, آپ شیعوں کو یہ کیوں نہیں سمجھاتے, زمانہ چلا گیا ای میل پہ, آپ ابھی بھی اپنے مولا کو خط لکھتے ہیں. تو اس نے کہا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر شریف آدمی خط کا جواب دیتا ہے. یہ سارے شیعہ نیمہ شبان میں چلے جاتے ہیں, دریاؤں پہ نہروں پہ پانی پہ چلے جاتے ہیں اپنے مولا کو خط دینے. کبھی کسی شیعہ کے گھر میں خط کا جواب بھی آیا ہے؟ سوال میں دم تو ہے کہ جواب کیسے آیا. میں نے کہا جواب اس لیے نہیں آتا کہ ہم ممبر پہ ہوتے ہیں اور ہمیں ممبر پہ چٹ آ جاتی ہے. سرکار معراج پہ گفتگو فرمائیے گا,
ہم وہ خط پڑھتے ہیں، اسے یہ نہیں لکھتے کہ جناب آپ کا خط منبر پہ موصول ہوا، آپ نے معراج کے بارے میں کہا، تھوڑی دیر بعد میں معراج پہ تھوڑی گفتگو سناؤں گا، باقی آپ سنائیں کہ سب خیریت ہے، اور جس نے چٹ پکڑائی ہو اسے ہی کہیں گے یہ خط اسے دے کے آ۔ ایسا کبھی ہوا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے سوال بھیجا ہے، اگر میں نے معراج پڑھنی شروع کر دی تو اس کا مطلب اسے جواب پہنچ گیا، جو وہ چاہتا تھا اسے جواب مل گیا۔ ہم 15 شعبان کو کہتے ہیں مولا بیٹا دے، اگلے سال تک ہو جائے تو سمجھو جواب مل گیا۔ اور آپ بھی ماشاءاللہ اعمال کے بعد عریضے لکھیں گے، جائیں جا کے پوچھئے گا۔ عریضہ جو ہے، عریضہ امام کو نہیں دیا جاتا، امام کے ایک نوکر حسین بن روح کو دیا جاتا۔ حسین بن روح کو کہا جاتا ہے کہ حسین بن روح صدق تو، میں بھی تجھ پہ قربان، میرے باپ بھی تجھ پہ قربان، میرا سلام پہنچانا میرے وقت کے امام کو، اور کہنا کہ آپ کا ایک عبد، آپ کا ایک نوکر آپ کو یہ پیغام بھجوانا چاہتا ہے۔ حسین بن روح کو سکت الامین کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ انت سکت الامین، تو ہے بہترین امانت دار، ہماری یہ امانت ہمارے مولا تک پہنچا دے۔ اب جتنے میرے مولا کا جشن سننے کے لیے آئے ہو، مجھے بتاؤ جس نے بیڈ فورڈ پہ خط دیا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا، جس نے لندن میں دیا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا، جس نے پاکستان میں دیا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا، جس نے ہندوستان میں دیا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا، جس نے افغانستان میں دیا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ کنار رکھ کے پوچھ، یہ حسین بن روح کسی نبی کا نام تو نہیں ہے، کسی پیغمبر کا نام تو نہیں ہے، کسی معصوم کا نام تو نہیں ہے، ہے یہ میرے مولا کا نوکر، یہ میرے مولا کا نوکر یہاں بھی حاضر ہے، وہاں بھی حاضر ہے، وہاں بھی موجود ہے۔ تو جس امام کا نائب اتنی جگہ پہ ہو سکتا ہے، محمد کا نائب کہاں کہاں نہیں ہو سکتا۔ یار امام موجود ہیں، لیکن امام ہماری نظروں سے غائب نہیں، ہماری نظروں کے آگے پردے، امامت پردے میں نہیں، امام پردے میں نہیں، ہماری نظروں کے آگے اتنے پردے ہیں کہ ہم حجت کو دیکھ نہیں رہے۔ جائیں جا کے توقیحات پڑھیں، کثرت کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں۔ ہزاروں لوگ ہیں جو امام سے ملاقات کر چکے ہیں۔ آیت اللہ سید حسن ابتہی نے کتاب لکھی ہے 3 جلدوں میں، ملاقات با امام زمان، جو لوگ امام سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے مولا کے توقیحات میں میرے مولا نے فرمایا کہ میں ہر شیعہ کو زیارت کرواتا ہوں اس کی معرفت کے مطابق۔ جس کو جتنی معرفت ہوگی اسے اتنی ہی ملاقات ہوگی، کسی کو خواب کے ذریعے سے، کسی کو اشارے کے ذریعے سے، کسی کو رستے میں چلتے ہوئے، کسی کو سامنے بٹھا کے۔ مولا فرماتے تم معرفت بڑھاتے جاؤ، ہم ملاقات کا انداز بدلتے رہیں گے۔ تم معرفت بڑھاؤ، ہم ملاقات کا انداز بدل دیں گے۔ میرے مولا کا واضح فرمان ہے، میرے مولا نے کہا جب میرا آخری فرزند ظہور کرے گا، ہر شیعہ مولا کو دیکھ کے کہے گا کہ آپ کو تو میں نے پہلے دیکھا ہوا۔ اتنی کثرت کے ساتھ مولا ملاقات کرتے اور باقاعدہ نشانیاں کتابوں میں موجود ہیں۔ آج کہتے ہیں صاحب امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی، کیسے نہیں ہو سکتی؟ امام سے ہر جگہ پہ ملاقات ممکن ہے۔ جیسے کہ بہت مشہور واقعہ بچوں کو بھی یاد ہے، وہ جو اناروں پہ نام لکھ دیے گئے تھے اور مہلت مانگ لی گئی تھی 3 دن کی۔ علماء نے 3 دن کی مہلت مانگی، 30 دن کی شام کو امام آئے۔ علماء کے سروں سے امامے اترے ہوئے تھے، رو کے کہنے لگے مولا 3 دن ہو گئے بھوکے پیاسے فریاد کرتے ہوئے، 30 دن کی شام کو کیوں آئے؟ امام نے فرمایا تمہارے عقیدے کی وجہ سے۔ مولا عقیدہ ہمارا اتنا بلند تھا کہ ہم نے آپ کو یاد کیا یا صاحب الزمان الاجل کہہ کے آوازیں دیتے رہے۔ امام نے فرمایا تم نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں تھی؟ تم وہیں دربار میں کھڑے ہوتے، سوال ختم ہو جاتا، ہم تمہاری زبان بن کے جواب شروع کر دیتے۔
مولا نے فرمایا تم حجت پہ اتنا یقین رکھو جتنا تمہیں موت پہ یقین ہے. اپنے امام پہ اتنا یقین رکھو. ایک شخص، اب امام کے ملاقات کے دن متعین ہے، امام نے بتایا ہوا کہ ہفتہ کو مجھے ملنا ہو تو مسجد حنانہ میں آ جاؤ، اتوار کو ملنا ہو تو مسجد سہلہ میں آ جاؤ، منگل اور بدھ کی درمیانی رات ہو تو مسجد جمکران میں آ جاؤ، بدھ کی رات ملنا ہو تو مسجد کوفہ میں آ جانا. شب جمعہ میں نہیں 1.25 لاکھ انبیاء بھی کربلا میں ہوتے ہیں. جمعہ کو مولا نے کہا مجھے بقیہ کی قبروں میں دیکھنا. اور اگر طواف کعبہ کرتے ہوئے بارش برس رہی ہو اور مزاب رحمت سے کعبہ کے پرنالے سے پانی باہر آ رہا ہو اور کعبے کی چھت پہ بارش ہو رہی ہو تو امام فرماتے سمجھ لیا کرو کہ تمہارے وقت کا امام طواف میں ہے. ایک شخص نے مولا کو خط لکھا، اس نے خط میں لکھا کہ مولا آپ بتائیں کہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے کتنے دن کا چلہ ضروری ہے. امام نے فرمایا جب تم گھر میں بیٹھے ہوئے روتے روتے چپ ہو جاتے ہو تو تمہیں پتا ہے تمہیں کون چپ کرواتا ہے؟ اللہ یا رسول. درود سارے صاحبان مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا. بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار. اجازت سرکار. علامات مولا کے ظہور کی کہ مولا کہ ظہور سے پہلے کون سی علامتیں ہوں گی اور علامتیں مکمل ہونے کے قریب پہنچ گئیں. امام سے پوچھا گیا کہ میں مولا جب آپ کے فرزند کا ظہور قریب ہوگا تو واضح ترین نشانی کیا ہوگی؟ مولا نے فرمایا کہ لوگ ہمارے ہی دین سے پھرنا شروع ہو جائیں گے. جب امام آ کے حقیقی دین کو بیان کریں گے تو اس دور کے دیندار کانوں میں انگلیاں دے کے کہیں گے ہم نے تو یہ دین پہلے سنا ہی نہیں تھا. اسی لیے امام کو کہا جاتا ہے صاحب دعوت نبویہ، نبی کی طرح دعوت دینے والا. نبی سے پہلے بھی دین کی الف بے کا کسی کو نہیں پتا تھا. امام جب ظہور فرمائیں گے، جو درود توسی میں قبلہ کہا جاتا ہے صاحب دعوت نبویہ، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام نبی کی طرح دعوت دیں گے. زمانہ ایسے گمراہ ہو گیا ہوگا جیسے نبی سے پہلے تھا، اور امام دعوت دیں گے. اور جو مؤذن آئے گا امام کے ساتھ وہ مریم کا بیٹا ہوگا. اب یہاں پر آ کے ایک معرفت کا موتی ہے جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں. سریلا نبی سب سے زیادہ داؤد تھا، لہن تھا ان کے پاس، کمال آواز تھی ان کے پاس. لیکن مؤذن جو ہے جناب عیسیٰ کو کیوں رکھا گیا؟ ملا علی متکی قاری اہل سنت نے کنز العمال میں لکھ دیا. شیعہ کتب کا حوالہ سنی، ایک کتاب کا حوالہ میں ممبر پہ دے رہا ہوں. ملا علی متکی نے کنز العمال میں قبلہ لکھا کہ جب رسول شب معراج گئے تو جو نماز 1.25 لاکھ انبیاء کو پڑھائی، اس نماز کی اذان کے لیے چوتھے آسمان پہ عیسیٰ کو ندا دی گئی کہ عیسیٰ اذان دیجئے. عیسیٰ نے 4 دفعہ اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد ملا علی متکی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے پیچھے مڑ کے رسول کی طرف دیکھا اور آواز دے گا یا رسول اللہ زمین پہ اپنا وزیر کسے بنا کے آئے ہیں؟ اب ہر چہرہ نہیں کھلے گا، ہر بات وہ نہیں بولے گا. رسول کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ زمین پہ اپنا خلیفہ کسے بنا کے آئے ہیں؟ فرمایا اسے ہی بنا کے آیا ہو جس کی وجہ سے تو گود مریم میں آیا تھا. اتنا کہنا جناب عیسیٰ نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ. عیسیٰ نے ادھر علی ولی اللہ کی گواہی دی، اسی دن ڈیوٹی یہی سونپ دی گئی تھی. آج جیسے چوتھے آسمان پہ گواہی دی ہے، اب آخری کے ساتھ بھی مؤذن بن کے تو ہی جائے. کیونکہ عیسائیت زمانے میں زیادہ ہوگی، عیسائیت کا چرچا زیادہ ہوگا، عیسائیت ہوگی تو خود جناب عیسیٰ آ جائیں گے. جناب عیسیٰ آئیں گے اور میرا 12واں کعبہ کی پوچھ سے جب میرا مالک ظہور فرمائیں گے، میرے مالک کا آنا ہوگا پہلی نماز میرے 12ویں کے ابتدا میں، پیچھے جناب عیسیٰ
اور یہ واقعہ تو ہر گھر کے ہر بچے کو یاد ہے کہ جب میرے مولا کہیں گے تقدم یا ابن مریم، مریم کا بیٹا آگے بڑھ نماز پڑھا، اور جناب عیسیٰ کام کے کہیں گے میری جرت کیا ہے کہ میں آپ کو نماز پڑھاؤں، اے فاطمہ کا بیٹا تو نماز پڑھا، فاطمہ کا بیٹا تو نماز پڑھا، اس وقت میرے مولا نماز پڑھائیں گے، جناب عیسیٰ میرے بارہویں کے قدموں پہ اپنا سر رکھیں گے۔ عیسیٰ جیسا نبی میرے آقا کے قدموں پہ سر رکھ کے دنیا کو پہلا عقیدہ ہی یہ دے گا، جاہلو اپنے عقیدے درست کرو، جس کے آخری بیٹے کے پیچھے عیسیٰ جیسا نبی نہیں پڑھتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑھتا؟ فرمایا اس دور میں مشکل ترین کام ہوگا اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا، نت نئی دین کی ایجادات جنم لیں گی۔ اس دور میں میرے مولا نے فرمایا اب حکم معصوم بزبان معصوم یا نوکر منبر سے بیان کرے، امام نے فرمایا کہ اس دور میں دو طرح کے علماء ہوں گے، ایک علماء سو ہوں گے، ایک علماء حقہ ہوں گے۔ مولا اس دور میں حجت تو ہوگی کوئی نہیں، معصوم ہوگا کوئی نہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح عالم کون ہے؟ مولا نے فرمایا معیار ایسا دے کے جا رہا ہوں، اس پہ پرکھ لینا۔ اب وہ نشانیاں سنیے گا صاحب۔ مولا کون سی نشانیاں؟ مولا نے فرمایا پہلی نشانی علماء حقہ کی، علم، جو بھی بات کریں گے علم سے کریں گے۔ مولا باقی بھی تو علم سے بات کریں گے۔ امام نے فرمایا علم یہ ہوگا وہ جب بھی بات کریں گے یہ کہیں گے کہ اس معصوم نے کہا۔ اگر وہ یہ کہیں گے میں نے یہ کہا، اب میں تو منبر سے جو چیزیں کتابوں میں ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، اگر کہیں کہ میں نے یہ کہا تو سمجھ لینا علماء حقہ میں سے معصوم سے بات شروع کریں گے، معصوم پہ ختم کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا پیغام تم تک پہنچائیں گے، اپنی طرف سے دین میں تبدیلی نہیں کریں گے۔ مذہب اہل بیت میں قیاس حرام ہے، قیاس نہیں کریں گے، معصوم سے بات شروع کریں گے، معصوم پہ ختم کریں گے۔ مولا دوسری نشانی فرمائے حلم، بردباری، برداشت۔ سوال کرنے والا 70 دفعہ بھی جہالت اور بدتمیزی سے پوچھے، یہ 70 دفعہ بھی جواب علم سے ہی دیں گے۔ ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آئے گا، یہ پریشان ہو کے گفتگو نہیں کریں گے۔ مدینے کی ایک عورت میری شہزادی کونین کے پاس ایک ہی سوال لے کے 20 دفعہ آئی، بار بار آئی اور وہی سوال پوچھے۔ 20ویں دفعہ آ کے اس نے آقا زادی سے پوچھا بی بی میں بار بار سوال بدل رہی ہوں، بار بار آ رہی ہوں، بی بی آپ کہیں اس بات پہ ناراض تو نہیں ہو رہی؟ شہزادی کا جواب سنیے گا۔ میری آقا زادی نے کہا اگر یہاں 20 سونے کے ڈھیر ہوں تو پہلی دفعہ آئے اور ایک ڈھیر اٹھا لے، دوسری دفعہ آئے اور پھر دوسرا ڈھیر اٹھائے، تو بتا تجھے 20 ڈھیر اٹھانے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ اسے فوراً کہا بی بی کیوں تکلیف ہو سکتی ہے؟ بی بی نے فرمایا بس ایسے ہی ہے، علم کے ساتھ کسی کو جواب دینا اتنی ہی نیکیاں کمانے کے مترادف۔ میرے مولا نے فرمایا تھا، کتنا خوبصورت جملہ میرے مولا امیر المومنین کا، مجھے زندگی سے زیادہ پیار ہے میرے بادشاہ کے جملے سے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر انسان وہاں پہ رک جائے جس سے آگے وہ جانتا ہی نہیں تو اختلاف نہ ہو۔ کیا کہنے، کیا خوبصورت جملہ ہے میرے مولا کا۔ اگر انسان وہاں پہ رک جائے جہاں سے آگے وہ جانتا ہی نہیں تو اختلاف پیدا نہ ہو۔ جہاں آ کے اسے یہ خبر ہو جاتی ہے کہ اس سے آگے میں نہیں جانتا، اس سے آگے پھر وہ خود شروع ہوتا ہے۔
جہاں خود شروع ہو پھر وہ نقص آ جاتا ہے. امام نے فرمایا علم، حلم، خاموشی، یہ علماء حقہ کی نشانی. امام کی رات ہے، میں آپ کو امام کا پیغام سنا رہا ہوں. علم ہوگا، حلم ہوگا، خاموشی ہوگی. خاموش رہیں گے، دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو الجھائیں گے نہیں. اچھا مولا یہ تو علماء حقہ کی نشانی ہو گئی. علماء سو کی نشانی امام نے فرمایا پہلی نشانی سگان دنیا ہوں گے. دنیا کے کتے